قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے، کہاں سے آئے؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے آئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام امن لے کر آئے، پیغام اعتدال لے کر آئے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پیغام لے کر آئے، لیکن تھے کون؟ من انفسکم، نور من نور اللہ نہیں تھے، بھول گئے وہ انسان، آپ کے دروس سے غافل ہو گئے، آپ کے درس سے پیچھے ہٹ گئے، آپ کی تبلیغ کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا جنہوں نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور من نور اللہ ہے۔ قرآن آواز لگا رہا ہے من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، انسانیت میں سے، لیکن شان اللہ نے ایسی دی جو شان محمد الرسول اللہ کی ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا اللہ نے، اور ہمارے نبی آدم کی اولاد میں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی اولاد میں سب سے بہتر کو پسند منتخب کیا، یعنی نبی کو پیدا کرنے کے لیے، وہ ابراہیم، کس کی اولاد میں؟ آدم کی۔ پھر ابراہیم کی اولاد میں سب سے بہتر، پھر ان میں سب سے بہتر، پھر ان میں سب سے بہتر میں بہتر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ اونچا خاندان انسانوں میں ہوتے ہیں، فرشتوں میں بولو نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ اللہ نے نور سے پیدا کیا ان کو۔ مشرکین کہا کرتے تھے یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں، اللہ نے پیغمبر کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا، نور سے کیوں نہیں بنایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، زمین میں اگر نوری مخلوق رہتی تو آسمان سے ان کی ہدایت کے لیے نوری مخلوق کو نازل کیا جاتا۔ زمین میں خاکی مخلوق رہتی ہے، مٹی سے بنی ہوئی، تو ان کی ہدایت کے لیے لیڈر بھی کس میں آیا ہے؟ بولو، انہی کی جنس میں سے آیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو بشر بنایا ہے، بیمار بھی ہوتے تھے آپ، شفا بھی ملتی تھی، تکلیف بھی ہوتی تھی، خوشی بھی ہوتی تھی، سارے غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے، تکلیف ہوئی جس سے آپ کو۔ تو یہ دو ٹوک اسلام کا عقیدہ ہے، اس میں دوسری رائے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نبی کی بشریت کا انکار کر دیتے ہو، اسلام سے بشر ہیں اس پر تو کسی کا انکار نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے بشریت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ہے نورانیت کا، بشریت کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر محض نہیں ہیں بلکہ نوری بشر ہیں۔ کیا کہنے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ کمال بھی بدرجہ اتم عطا فرمایا ہے، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ آپ نور بھی ہیں بیک وقت اور بشر بھی ہیں۔ بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو بات سمجھائی نا مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ نا لوگ الجھن، یہ بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بشر کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے خالق کا درجہ، ایک ہے مخلوق